سب سے پہلے میں دنیا کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کے ایک چینل کے ذریعے سے کہ آج کا دن 1500 سال پہلے ان بیٹیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے اتنا مقدس دن تھا کہ جیسے ہی نبی کی ولادت پاک ہوئی تو ہر انسان کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ اب زندہ بچیاں دفن نہیں کی جائیں گی۔ اب میں ایک بات آپ کے پوڈ کاسٹ کے مادھیم سے اور آپ کے PFI ترنگا فاؤنڈیشن کے مادھیم سے ایک بات دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نعرہ جو کچھ بدتمیزوں نے نبی پاک کے تعلق سے لگا رکھا ہے، اچھا، گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں اس نعرے کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ڈینائی کرتے ہیں آپ اس میں؟ بالکل پوری طریقے سے ہم خارج کرتے ہیں اس کو، ڈینائی کریں۔ پوچھئے کیسے؟ نعرہ ہے یہ نعرہ آج پوری دنیا میں، ہندوستان میں خاص طور سے لوگ استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے۔ جی، میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں اس نعرے کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈینائی کرتے ہیں آپ اس کو؟ بالکل پوری طریقے سے ہم خارج کرتے ہیں۔ ہم کیا ہر نبی کا سچا محبت کرنے والا بے شک اس کو ڈینائی کرے گا؟ پوچھئے کیسے؟ جی، وہ اس لیے کہ آپ ایک منظر اپنے سامنے رکھیے طائف کا۔ ہاں، کیا بات، کہاں لے گئے آپ؟ اب طائف کا منظر سامنے رکھیے، بے شک، کتنے پتھر نہیں مارے گئے نبی کو، بے شک، لہو لہان کیا گیا۔ ایک روایت تو یہاں تک آتی کہ پورے آپ کے نالین مبارک جوتے شریف میں بلڈ بھر گیا تھا۔ اور صحابہ نے کہا جو ساتھی تھے کہ حضور ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ حضرت زید بن حارث صاحب تھے ان کے ساتھ۔ میں بہت سارے کا ذکر آتا ہے، حضرت حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ تو اتنی زخمی ہونے کے بعد زبان سے کیا نکلنا چاہیے تھا؟ بد دعا نکلنی چاہیے تھی۔ اگر لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ میں اس کے لیے نہیں آیا، اللہ انہیں ہدایت دے۔ جی، جو نبی یہ کہہ رہا ہو زخمی ہونے کے بعد، آپ اس کے نام پہ یہ نعرہ لگائیں گے گستاخ نبی کی ایک سزا بہت بڑی بات کہہ دی آج آپ نے TFI اردو کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ واقعی میں پوری دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور خاص کر سے ایسے نام نہاد جو لوگ ہیں جو صرف عید میلاد النبی کے موقع پر نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسے جو کہ بھڑکاؤ نعروں کو جنم دیتے ہیں، اشتعال انگیز الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے آج ہمارے TFI اردو کے اس چینل پر بہت بڑی بات کہہ دی۔ جاری کریں۔ رحمت للعالمین، اور ان کے نام پہ اسی کی گردن کاٹ دیں گے آپ؟ اوہو، یہ تو بالکل بھی کہیں سے بھی حق نہیں ہے۔ نبی سے کہاں اس چیز کا کچھ ملتا ہے؟ نبی کی بات سے نہیں، سیرت سے نہیں، عمل سے نہیں، کہیں سے نہیں۔ پوری 63 سال کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بے شک، کبھی کسی کے لیے نبی نے بد دعا نہیں کی۔ جی، آپ سر کاٹ دیں گے نبی کے نام پہ؟ یہی اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ بالکل اسلام تو وہ ہے جو سیرت پڑھ کے، اسلام کا مطلب تو سلامتی کا ہے نا، سلامتی کا ہے۔ بے شک، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اس میں مار کاٹ کہاں سے آ گئی؟ کیسے اپنی محبت کا کیسے اظہار کرے پھر ایک مسلمان؟ چلیے آپ نے یہ بات کہہ دی، میں تھوڑا سا اس میں آپ سے اور کیا کیا طریقہ، جیسے سب سے پہلے طریقہ، جی، میں آپ کی بات کو روک کر کے کہہ رہا ہوں جی، کہ آج کے دن وہ دن ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں وہ یتیموں کی مدد کیجیے، ٹھیک ہے، غریبوں کی مدد کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کیجیے۔ اور پڑوسی، نبی نے فرمایا ہے کہ ہر 40واں گھر پڑوسی ہے، ہر 40واں گھر، ہر 40واں گھر پڑوسی ہے۔ اب اگر نبی کی اس بات پر عمل کر لیا جائے کہ ہر 40واں گھر پڑوسی ہے، تو یہاں سے 40 گھر تک پڑوسی، اگلے 40 کا اگلے 40 پڑوسی، پیچھے آگے دائیں بائیں پورا شہر پڑوسی ہو گیا نا آپ کا۔ بالکل، اس میں پڑوسی کے بارے میں جی اتنی حدیثیں ہیں جو بیان نہیں کی جاتی ہیں، کوئی بغیر کسی مذہبی فرق کے، کوئی فرق نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی ہو، جی سب کی۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کی مدد کرو، ہاں، نبی نے فرمایا پڑوسی کی مدد کرو، پڑوسی کی مدد، ہاں کوئی بھی ہو۔ اور یہ حدیث تو یہاں تک ہے کہ نبی نے فرمایا کہ آپ کے پیٹ میں اس وقت تک دانا نہیں جانا چاہیے جب تک آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، پہلے آپ پڑوسی کا خیال رکھیے۔ اور ایک حدیث تو میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ حضرت روح الامین نے پڑوسی کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں نبی سے کی ہیں
کہ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ پڑوسی کا جو حق اسلام بتا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جائیداد میں اس کا حصہ ہو جائے. اوہو، یہ ہے پڑوسی کا بڑی بات ہے، بے شک. اور مذہب کی کوئی قید نہیں، کوئی قید نہیں. سب کی مدد کرتے تھے نبی. جی. ہمیں ادھر بھی آنا چاہیے. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں جلوس محمدی نکلتے ہیں، جی. نکلنا چاہیے. جو لوگ آپ کا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جلوس کے دن باادب رہیں. نبی کی آمد کا مطلب کسی کو تکلیف دینا نہیں. نبی کی آمد کا مطلب ہے کہ آپ کا راہگیر بھی گزرے نا تو اس کو لگنا چاہیے کہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. کیا بات ہے. اس کو لگنا چاہیے کہ نبی کی آمد کا جلوس ہو رہا ہے. آپ خوشی کا اظہار کیجئے لیکن کسی کو تکلیف دے کے نہیں. اور کوئی ایسا مت کام کیجئے جو شریعت کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو. ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت خوبصورت ملک میں رہتے ہیں. میرا بھارت بہت خوبصورت ملک ہے اور یہ وہ بھارت ہے جس کے لیے خود میرے نبی نے 1450 سال میں فرمایا تھا کہ بھارت وہ ملک ہے جہاں سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، وفا کی خوشبو آ رہی ہے. اب میں ایک میسج پورے ملک کے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی کے دن جیسے آج ہے، آپ بے شک سجاوٹ کیجئے، خوشی منائیے، کمکمے آپ لگائے، لائٹنگ لگائی، خوبصورت سجا دیا آپ نے، اچھا لگا. ٹھیک، آپ جتنا جلوس میں جھنڈوں پر ڈی جے پر، پہلی بات تو ڈی جے کا بالکل نہیں، کوئی استعمال ڈی جے کا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی مائک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. بس جلوس میں نکلیں درود پڑھتے ہوئے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، بس. اس کے علاوہ جلوس کا کوئی مطلب نہیں کہ آپ ڈی جے میں نعتیں بج رہی ہیں اور وہ لوگ جھوم رہے ہیں، پھاڑنے والی آوازیں، بالکل کسی کو تکلیف دینے کا حکم اسلام میں نہیں ہے. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو تیاریاں آپ نے جلوس کی کر رکھی ہیں اس میں سے آدھا پیسہ آپ نے بچا لیجئے. 5 جھنڈے لگانا چاہتے ہو 2 لگائیے. ٹھیک ہے. 50,000 کی لائٹ لگانا چاہ رہے ہیں آپ 25 کی لگائیے. ٹھیک ہے. اب اس پیسے سے کیا کریں؟ آپ کے علاقے کے جو بھی سرکاری ہاسپٹل ہیں، سرکاری ہاسپٹل، چونکہ پرائیویٹ میں یہ سسٹم نہیں ہے، تو جو سرکاری ہاسپٹل ہیں وہاں جا کر کے پتہ کیجئے کہ کس مریض کے پاس دوا کا پیسہ نہیں ہے. بہت اچھا. اس سے ڈاکٹر سے بات کیجئے کہ ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. اپنے علاقے کے قید خانے ہیں، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں قید خانے کا، خاص طور سے قید خانے ہیں، یتیم خانے ہیں، اولڈ ایج ہوم ہیں، ان سب میں جا کر کے وہاں کی کمیٹیوں سے ملیے اور اپنی ایک ٹیم تیار کیجئے. جس کی جو ضرورت ہے، کسی کو کپڑے چاہیے اس کو کپڑا دیجئے، کسی کو دوا چاہیے دوا دیجئے، قیدیوں کو پھل دیجئے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیے. اب اس میں اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھائی یہ فری میں بانٹا جا رہا ہے، پھل فری میں بانٹ رہے، کپڑے فری، کیوں؟ پھر آپ بتائیے کہ آج ہے عید میلاد النبی، یہ رحمت للعالمین کی پیدائش کا دن ہے، ان کی آمد کی خوشی میں ہم یہ بانٹ رہے ہیں. یہ ہے عید میلاد النبی کا مطلب کہ آپ مدد کیجئے لوگوں کی، کسی کو تکلیف مت دیجئے. نبی کی آمد ہی کا مطلب یہ ہے، وہ تو صرف اسی لیے آئے ہیں تاکہ یتیموں کا سہارا بنے. روزہ رکھنے کی کیا ہے؟ جیسے آپ نہیں، روزہ رکھنے کا عید میلاد النبی میں خوشی کا موقع ہے، اگر آپ رکھیں تو بہتر ہے، لیکن اسلام میں اس کا نا کہیں سے کوئی ایسا ثبوت ہم نے تو نہیں پڑھا کہ عید میلاد النبی کو روزہ رکھا جاتا ہے. لیکن ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا میں پیر ہے، پیر کے دن آج میری عادت ہوئی تھی میں روزہ رکھتا ہوں، اس پہ کیا ہے؟ وہ نبی کے اوپر ہے، کلیئر کیجئے. وہ نبی کے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہیں. پیر کے روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اب یہ ہم ان کی محبت میں رکھ لیں تو الگ بات ہے، لیکن اسلامی کوئی ایسا حکم نہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے. نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں. آج ایک بہت بڑا پروگرام ہے تو اس میں ایک میں کمنٹ، اس میں انویٹیشن آیا تھا تو کسی نے کہا کہ ڈنر کا اس میں پروگرام ہے اور وقت جو ہے ایسا ہے کہ مغرب کے بعد سے اس میں ڈنر کا ذکر ہے. تو اس میں یہ بات آئی کہ بھائی افطار کا بھی انتظام کریے کیونکہ روزہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کچھ لوگ نبی کی محبت میں روزہ رکھ رہے ہیں. آج چلیے اب میں آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پر. آپ کی عمر مبارک 25 سال، بالکل، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اس وقت کی مشہور تاجر تھیں، تو کیسے آپ کے ٹچ میں آئیں، کیسے کیا رہا آپ کا پہلا نکاح
حضرت خدیجہ سے ہوا، اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک سوال ہے، جی، مکے کی سب سے بڑی تاجر، اچھا، سب سے بڑی تاجر، سب سے بڑی بزنس مین حضرت خدیجہ، اور یہ تو اسلام کو Business مطلب women. لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جی ہمیں زندگی پڑھنی چاہیے حضرت خدیجہ کی۔ جی، آج میں 2 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اور شاید آپ کے لیے نئی ہوں، بہت لوگوں کو براڈ کاسٹ کیے ہوں گے آپ نے۔ جی بالکل، میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، میں بہت بڑا پڑھا لکھا انسان تو ہوں نہیں۔ حضرت خدیجہ کے جو اونٹوں کی تعداد تھی نا، جی، کتنی تھی؟ 2 لاکھ اس 2 وقت۔ لاکھ اس وقت، اور روایت یہ آتی ہے کہ جب پہلا اونٹ شام میں داخل ہوتا تھا تجارت کے لیے تو آخری اونٹ مکے سے چلتا تھا۔ اب اندازہ لگا لو آپ، اب اس زمانے میں اگر 5 روپے ایک اونٹ کما رہا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 5 روپے ایک اونٹ کمائی لا رہا ہے، جی تجارت میں کما کر کے فائدہ لا رہا ہے، ہوں، تو 2 لاکھ اونٹ کیا آمدنی کے ذرائع تھے؟ ان سے بڑی تاجر کون ہوئی دنیا میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 لاکھ کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے تجارت کے لیے ان کو منتخب کیا اچھا، کہ آپ حضرت سے خدیجہ نے Yes. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ جی، ہمارے لیے کچھ کیجیے۔ اچھا، ابھی نکاح کی شادی کی کوئی بات نہیں، صرف تجارت کی بات ٹھیک، ہے۔ سرکار نے شروع کر دیا، ہوں، لیکن کچھ دنوں سے ہوں، حضرت خدیجہ قافلے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اچھا، پہلے کبھی بھی حضرت خدیجہ نے اپنے قافلے کا انتظار نہیں کیا، جب آئے گا اپنا ڈیرے میں جائیں گے وہ، پھر آ کر کے تھکان اتاریں گے، پھر آ کر کے حساب کتاب ہوگا۔ جی، لیکن اب کچھ دنوں سے ہوں، حضرت خدیجہ انتظار کرنے لگی کہ جی، قافلہ کب آ رہا ہے۔ ہوں، تو ایک خادم تھا حضرت خدیجہ کا، جی، اس کو لگا رکھا تھا کہ جیسے ہی گرد دکھائی دے ہوں، تو مجھے فوراً بتانا۔ مطلب قدرتی طور پہ حضرت خدیجہ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگنے لگی جی، تھی۔ کیا منظر وہ رہا ہوگا، بے شک ہم تصور بھی نہیں نہیں کر کر سکتے۔ سکتے، اور راہی صاحب ایک اور کانسیپٹ بتاؤں آپ کو، جی، آپ یہاں سے جے پور چلے جائیے، ہوں، رستے میں بہت سارے ریسٹورنٹ جی، ملتے ہیں آپ کو، ڈھابے ملتے ہیں۔ ہاں یہ ملتے کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ حضرت خدیجہ نے ہوں، مکے سے ملک شام تک اپنے قافلے والوں کو ٹھہرنے کے لیے بیڑے کا انتظام کر رکھا تھا، کھانا بنتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا۔ اچھا، یہ ان کے بیڑے، یہ ان کا جو کانسیپٹ تھا جی جی وہ آج پوری دنیا میں، ہوں، آپ اسلام سے بچ کے جائیے گا کہاں؟ جی، یہ ان کا انتظام کرتا تھا کہ ہمارا تاجر کوئی بھی قافلے والا رستے میں بھوکا نہ رہے، ہوں، تو اس کے لیے انتظام کر رکھے تھے کھانے پینے، وہاں لوگ لگے رہتے تھے، ہوں، اونٹ باندھنے کے انتظام تھے، جی، وہ اپنا باندھتے تھے اونٹ، اپنا کھاتے پیتے تھے وہاں۔ سرائے کا کانسیپٹ، سرائے کا کانسیپٹ جو ہے جی، وہ حضرت خدیجہ نے جو دیا، آج ریسٹورینٹ، جو آج ریسٹورنٹ ہے اس کو زمانے میں سرائے کہتے تھے، بینکویٹس میں تبدیل ہو گیا ہے، جی یہ روڈوں پہ جو ہو رہا جی جی، ہاں، ہے یہ حضرت خدیجہ کا کانسیپٹ ہے۔ کیا بات اب لفٹ ہے، ہے، ہوں، وہ کہاں سے آیا کانسیپٹ؟ ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہوں، ہم نے صرف اسلام کو یہ سمجھ لیا کہ ہم نے صاحب مزار پہ ہم چلے گئے، فاتحہ دلا لی، یہی اسلام ہے۔ اگر صرف اتنا ہی اسلام ہوتا تو پھر ہمیں نماز کا حکم نہیں ہوتا، روزے کا حکم نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیوں میرے مصطفیٰ لائے؟ اس سے بڑا سسٹم اور دنیا میں کیا ہو سکتا ہے غریبوں کی مدد کرنے کا؟ بے شک، اور فرض قرار دے دیا نبی فرض نے، قرار دے دیا، اور اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، وہ تو انہی کا حق وہ ہے، انہی کا حق ہے، غریبوں کا ہی حق ہے، انہی کا حق ہے۔ جی، آپ مار کے بیٹھے ہو، ہاں، اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے جواب گا اس دینا کا۔ پڑے گا، اس کو سنت یا واجب یا کوئی اس طریقے سے فرض نوافل قرار دیا رب فرض نے قرار کیا ہے، جی زکوٰۃ کو۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور کانسیپٹ کا اسلام کے، جی لفٹ۔ جی، آپ لفٹ کا ذکر کر رہے تھے، کہاں سے آیا ہے کانسیپٹ؟ دنیا کی سب سے پہلی لفٹ ہوں، مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے تو جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے تھے نا، جی، وہ جتنی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، ہوں، وہ جب اترنا ہوتا تھا تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اچھا، کیا ہم اسلام کو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی اپنی قوم کے بارے میں راہی صاحب سوچتا ہوں کہ آج دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اسلام کو پڑھ پڑھ کر کے۔
آپ کو پتا ہے امریکہ میں ایک سروے ہوا ہے، امریکہ جیسا ملک سروے کر رہا ہے کہ لفظ محمد میں ایسی کیا خوبی ہے کہ پوری دنیا اپنا نام محمد رکھنا چاہتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی نام ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت، جو ٹرینڈ کر رہا ہے وہ محمد کر رہا ہے۔ بے شک یہ میں نہیں پڑھا تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نہیں پڑھا تھا، کئی ریسرچ رپورٹس اس پر آئی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی نام رکھا جا رہا ہے اس وقت وہ محمد نام رکھا جا رہا ہے، محمد نام رکھا جا رہا ہے۔ تو کچھ تو خاصیت ہے۔ بے شک بے شک، لیکن ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا تھا بچیوں کے لیے کہ اب بچیوں کو زندہ دفن کرنا بند ہو جائے گا، تو کچھ اس بارے میں بتائیے کہ کیسے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ہے کہ انہوں نے بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ سسٹم بند ہو گیا تھا۔ اچھا، چونکہ مکے کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ضدی ہوتے تھے۔ اچھا، وہ اپنی شان سمجھتے تھے کہ صاحب ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں قبیلے کے، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم کسی کے سامنے نیچا نہیں دیکھیں گے، کسی کے سامنے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے نہیں جائیں گے، اس لیے نیچا نہ دیکھنا پڑے، جھکنا نہ پڑے، اس لیے بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا سسٹم بنا رکھا تھا۔ اب دو باتیں میں یہاں جوڑ کر کے اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی، ایک تو سرکار نے فرمایا دنیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کی عزت نہیں کرتا، بہت بڑا ایک سسٹم پھیلا ہوا ہے، ایک افواد پھیلا رکھا ہے، یہ افواہ پھیلا رکھی ہے۔ جی، انہوں نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی۔ جس دن نبی کی سیرت پڑھ لیں گے نا عورتوں کے معاملے میں، جی، نبی کی سیرت کا ایک واقعہ جی، مختصر سا، جی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی 2 مرتبہ کی بیوہ، آپ سمجھئے اس لفظ، جی جی بالکل، 2 مرتبہ کی بیوہ، 40 سال کی عمر، 40 سال کی عمر، اور نبی پاک کی عمر مبارک 25 سال۔ جہاں یہ کانسیپٹ ہو کہ بیوہ کو دیکھو تو دن خراب ہو جاتا ہے، سفید ساڑی والی کو دیکھو تو دن خراب ہو جاتا ہے، لوگ گھر واپس چلے جاتے ہیں، آج کام نہیں بنے گا۔ جہاں آگ میں جلا دیا جاتا تھا، شوہر کے ساتھ اپنے آپ خود جل جاتی تھی، وہاں پیغمبر اسلام نے 40 سال کی بیوہ کو، 2 بار کی بیوہ کو اپنی شریک زندگی بنا کر کے اسلام کی پہلی اسلامی رشتے کی ماں بنایا، اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے۔ کیا؟ ہاں، یہ بھی اس میں شامل کر لیا، جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے۔ کیا حیثیت ہے جنت کی، جس کے لیے تم سجدے کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، صرف جنت کے لیے؟ جی، ارے وہ تو تمہاری ماں کے پیر کے نیچے ہے۔ اسلام سے زیادہ عورت کے احترام کو اور کیا کوئی بولے گا؟ بالکل۔ جس بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا، جب وہ کسی کی ماں بنتی ہے تو اس کے پیر کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ آپ نے ایک 40 سال کی بیوہ سے ایک میسج جوانی میں شادی کر کے یہ دکھایا پوری دنیا کو کہ بیواؤں کو ایسے مت سمجھو، آپ مت سمجھو، ہاں، ان کو برابری کا حق ہے۔ اور سنو، پوری جائیداد میں حضرت خدیجہ کی 1 روپیہ بھی نبی نے اپنے حصے میں نہیں لیا۔ اچھا، نہ، کبھی نہیں۔ یعنی کہ جو یہاں سے جو ان کا ہے، یہاں سے ایک حکم ملتا ہے کہ جس کا جو مال ہے، چاہے بیوی کا ہو، اس کو آپ جوڑیں ثواب سے۔ اچھا، کہ عورت اگر نیک کام کرے گی تو اس کا حساب وہ دے گی، مرد کرے گا تو یہ یہاں سے کانسیپٹ ہوا ہے۔ جی جی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر کی جو زندگی ہے، دولت کیا تھی نبی کے سامنے؟ ایک مرتبہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ پہاڑ سونے کا ہو جا، صرف کہا، کسی کو بتا رہے ہیں، کسی صحابی کو، وہ سونے کا ہو گیا، یہ زندگی ہے نبی کی۔ تو اس لیے آج پوری دنیا اسلام کو پڑھنے کی، اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ سے، خاص طور سے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ہندوستان سے جب سے ادھر 12-13 سال سے کچھ حالات بدلے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام زیادہ پڑھا جانے لگا ہے، قرآن پر ریسرچ ہو رہی ہے، سیرت کو پڑھ رہے ہیں، سیرت کو پڑھ رہے ہیں لوگ، محمد نام کو سرچ کر رہے ہیں جی۔ اس سے زیادہ اسلام کی جیت اور کیا ہوگی؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کہ جو سائنٹسٹ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بتاتے تھے کہ صاحب ہم یہ سائنٹسٹ ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ارے 1450 سال پہلے چاند کو چیر کر کے سب سے بڑا سائنس نبی نے بتا دیا تھا۔ انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس بلا کر کے نبی نے بتا دیا تھا سائنس یہ ہے، ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن
ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ایک دور، رب نے فرمایا قرآن میں، کہیں میں نے پڑھا ہے کہ رب نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ چاند پہ چلے جائیں گے. جا رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں. قرآن کا تو ایک ایک لفظ برحق ہے نا. بالکل برحق. تو ہمیں اسلام کو سمجھنا پڑے گا. اور آج کے دن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مبارک دن ہے پوری دنیا کے لیے جی. کہ کائنات کا پر رحمت کرنے والا نبی اس دنیا میں تشریف لایا. ایک کوئی ترنم میں آپ کے کچھ اور دو چار اشعار. اعلیٰ حضرت کے ایک دو شعر میں، پہلے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی. کے در کے ہم غلام ہیں، جی. اور ان سے زیادہ عشق میں ڈوب کر کے کوئی کچھ لکھ نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. بے شک. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ بے شک. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب، پورے دیوان جی. عشق رسول اور احادیث مبارکہ سے بھرے ہوئے ہیں. جی. لیکن میں نے ابھی 2-3 مہینے پہلے ایک کلام کہا تھا، جی. اس کے میں دو شعر آپ کو عرض کرتا ہوں آپ کے سامعین کو. جی. جب تصور کے قلم سے التجا لکھا کریں، جب تصور کے قلم سے التجا لکھا کریں، جب تصور کے قلم سے التجا لکھا کریں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھا کریں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھا کریں. اور ایک شعر میں حاضر کرتا ہوں. جی. چونکہ میں اہل بیت کا بہت بڑا دیوانہ ہوں. جی. تو وہ کبھی کبھی اس شعر آ جاتے ہیں. جب تصور کے قلم سے، اس کا ایک مطلع اور ہے، دل کی تختی پر انہیں مشکل کشا لکھا کریں، دل کی تختی پر انہیں، دل کی تختی پر انہیں مشکل کشا لکھا کریں، باوضو ہو کر صدا صلی اللہ لکھا کریں، باوضو ہو کر صدا. اور ایک پیغام ایک شعر کے ذریعے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو، دل کی تختی پر انہیں مشکل کشا لکھا کریں، دونوں آنکھوں پر ادب کی چادریں موجود ہوں، دونوں آنکھوں پر ادب کی چادریں موجود ہوں، جب بھی کاغذ پر جناب فاطمہ لکھا کریں، جب بھی کاغذ پر جناب فاطمہ لکھا کریں، اور جنگ جتنی بھی ہوئی اسلام کی تاریخ میں، جنگ جتنی بھی ہوئی اسلام کی تاریخ میں،
جب کوئی پوچھے تو پہلے کربلا لکھا کریں، جب کوئی پوچھے. اپنے بارگاہ رسالت میں کیا خوب اشعار پیش کیے. اب میں آخر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ پورے عالم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو کس طریقے سے ایک آئیڈیل بن سکتی ہے. مسلمان نہیں، پوری دنیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے تو یقیناً دونوں جہانوں کی کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی. جس دن راہی صاحب ہم پیغمبر اسلام کی زندگی پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، پوری دنیا میں امن آ جائے گا. جی. اس کے علاوہ آج کے دن کے لیے میسج کہ اگر بہت زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جی. لوگوں کے لیے تو ایک ٹارگیٹ کر لیں کہ نبی کے 1500 سالہ یوم ولادت ہے. جی. ایک آدمی 15 غریبوں کی ذمہ داری لے لے ایک دن کے لیے. کیا بات ہے. جبکہ ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی تنظیم ہے جو کہ عاشق رسول کا دعویٰ کرتی ہیں، تو آپ تو کہہ رہے ہیں صرف 15 لوگوں کا، صرف 15 لوگوں کا ایک تنظیم ذمہ داری لے لے، یا ایک بڑا مالدار 15 آدمی کو کہ آج ہمیں نبی کے 1500 سالہ یوم ولادت کے موقع پر ہمیں 15 غریبوں کی مدد کرنا ہے، 15 بیواؤں کی مدد کرنا ہے. بالکل. دیکھیے میسج کیسے نہیں جاتا ہے دنیا میں. کیا بات ہے. وہ دینے والا تو رب ہے، سب تو اسی نے دیا ہے، سب یہیں چھوڑ کے چلا جانا ہے. بے شک. کم سے کم ہم وہاں یہ کہنے کے حقدار تو ہو جائیں گے کہ میں نے نبی کے نام پہ سب کچھ قربان کر. کہ زندگی اٹھا کے دیکھیے صحابہ کی سب کچھ لوٹا دیا. 12 ربیع الاول ہی کیوں، پورا سال ہم کیوں نہ اس کو اس طریقے سے منائیں. وہ تم کرنا بھی چاہیے چونکہ وہ تو ہر دن کے لیے رحمت ہیں. جی. لیکن چونکہ ایک ایک لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ صاحب 1500 سالہ نبی کی یوم ولادت ہے. بالکل یہ تو ہے ہی. لیکن یہ کچھ کام بڑے ایسے ہوتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف کے حوالے سے ہم کر سکتے ہیں. میں صرف زندگی پڑھ لیں لوگ نبی کی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. بے شک بے شک. پوری کائنات میں امن آ جائے گا. جی. کہیں جھگڑے ہوں گے ہی نہیں. آپ ترنگا فاؤنڈیشن آف انڈیا کے اسٹوڈیو امردرش میں بیٹھے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیسا لگا آپ کو ترنگا فاؤنڈیشن آف انڈیا؟ بہت اچھا. اور جن لوگوں سے میری اسٹاف میں آپ کے ملاقات چیئرمین بھوپندر سنگھ ترنگا صاحب. بھوپندر صاحب کو پہلی بات تو ان کے نام کے آگے جو ترنگا انہوں نے لگا رکھا یہ بہت خوبصورت ہے. اور آپ یقین مانیے ہمارے ساتھی سب لوگ ساتھ آئے ہوئے ہیں. جی. ہم تو انٹر کرتے ہی میرا دماغ ایک دم بدل گیا. میں بہت کچھ سوچ کر کے آیا تھا اچھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کوئی ایسا چینل ہوگا جس کو جیسے اسٹوڈیوز آپ دیکھتے ہیں اکثر نوئیڈا میں یا کہیں، تو ایسا ہی ہوگا آپ نے سوچا ہوگا. لیکن ہاں وہی سب ساری چیزیں میرے ذہن میں تھیں. چونکہ ہم کو 12-13 سال ہو گیا میڈیا فیس کرتے ہوئے، چینلوں میں جاتے ہوئے آتے ہوئے. لیکن یہاں آنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ جتنے نوئیڈا میں فلم سٹی میں اسٹوڈیو بنے ہیں جی سب کا کانسیپٹ ترنگے کی طرح ہی ہونا چاہیے جہاں بھارت کا نقشہ بنا ہو. اچھا، اسلام اور حب الوطنی، اس پر بھی آپ ایک لفظ. جی میں آپ کے بیچ میں بول چکا ہوں ایک بار. جی. وطن سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے. جی. یہ میرے نبی کا قول ہے. جس وطن میں رہو اس کے قانون کو مانو، اس کے بتائے ہوئے جو سمویدھان ہے اس پر عمل کرو، اور اپنے ملک کی محبت اپنے دل میں رکھو. کیا بات ہے. اور یہ پوری دنیا کے لیے کہ جہاں جہاں لوگ رہتے وہ اپنے وطن سے محبت کریں. بالکل. اصل میں راہی صاحب کیا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم تعلیم سے دور ہیں. 14.5 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے ملک چین جانا پڑے. چین کا حوالہ دیا تھا نبی نے. کیوں؟ کیا اس لیے کہ مکے سے بہت زیادہ، مدینے سے بہت زیادہ، عرب سے بہت زیادہ دور تھا چین؟ نہ، میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ چین ایک ایسا ملک ہوگا جس کی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں پھیلے گی. اس لیے نبی نے چین کا ذکر کیا تھا. جی. آپ دیکھیے پوری دنیا میں سامان چین کا بک رہا ہے. آپ عرب چلے جائیے، جانماز بھی آپ کو چین کی ملے گی. یعنی کہ اس وقت آپ نے جو سوچا اور لوگوں کو بتایا کہ ٹیکنیک ایسی آ جائے گی کہ چین سے، یعنی جدید علم بھی سیکھنا چاہیے. بالکل. علم پر آپ کا وہ تھا، علم حاصل کرنا چاہیے آدمی کو. بالکل. تو ہمیں نبی کی زندگی پڑھنا چاہیے. بے شک بے شک. بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش آپ کی. جی. آخر میں سیرت نبوی پر آپ کوئی ایک شعر اور ہمارے ناظرین کو اس کو پروگرام پوڈ کاسٹ کو ختم کر دیں، کیونکہ نبی کی بات سے ہی آغاز ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اختتام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں
ایک خوبصورت سا شعر آپ کی زبانی اس کا اختتام ہو. ویسے تو بہت سارے اشعار جی کہے جاتے ہیں. جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر سے جی ہم اس محفل کا اختتام کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس سے بڑی اس کا اختتام نہیں ہو سکتا ہے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. تو آپ نے آج دیکھا ہمارے TFI اردو میں آج کے مہمان حضرت مولانا انصار رضا صاحب تشریف لائے، اور خاتم الانبیاء سرکار دو عالم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500ویں یوم ولادت، جس کو پورا عالم، پوری دنیا جشن عید میلاد النبی کے نام سے، کے حوالے سے، کی نسبت سے پورے عالم میں عقیدت، شان و شوکت کے ساتھ منا رہی ہے. اور پیغام TFI اردو کا یہی ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور پڑھیں اور ان کی ہدایت پر، ان کے پیغامات پر عمل کریں. TFI اردو میں آپ آئے، بہت بہت شکریہ مولانا انصار رضا صاحب. آئندہ پھر ہم امید کریں گے کہ آپ ہمارے اس اسٹوڈیو امردرش کو وقت دیں گے. تب تک کے لیے میں آپ سبھی ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ TFI اردو دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، فالو کیجیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.